بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اس سے پہلے جو انسانوں کے مختلف گروہ ہیں کا تذکرہ کیا گیا تھا، جن میں ایمان والے اور پھر کفر و شرک جنہوں نے اختیار کیا، یا وہ کہ جنہوں نے نفاق اختیار کیا، ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا. اور اس کے بعد انسانوں کو خطاب تھا، ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلایا گیا. اب یہاں سے انسان کی ابتدائے آفرینش کا تذکرہ ہے، کہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ ہیں کون. انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرما چکا ہے. اب یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ انسان جو اس دنیا میں ہے کہ کیسے آیا اور کب آیا. اور ظاہر ہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق غیب سے ہے، یعنی وہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، بہت پہلے کی باتیں ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں. جو آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں ان بعض کتابوں میں کا تذکرہ ہے، لیکن جو وضاحت یہاں پر قرآن مجید میں ہے اور انسان کی جس حقیقت کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر اس کی جس بڑائی کا اور عظمت کا بیان ہے وہ دوسری کتابوں میں نظر نہیں آتا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
اور جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا، ایک تو اس میں ربکا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی وہ اشارہ ہے کہ سب سے پہلے جب انسان پیدا کیا گیا اور اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا تو اس کی جو ضروریات ہیں وہی اس کا تکفل کرنے والا تھا، اسی نے پیدا کیا اور اسی نے اس کو یہ عظمت دی کہ مسجود ملائکہ بنایا، جس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، اور اسی نے اس کی تمام ضروریات پوری فرمائی، اس کا تکفل فرمایا۔ اس لیے رب کا لفظ استعمال ہوا کہ آپ کے رب نے کہا، فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے یہ بات فرمائی۔ اس کا استعمال عام طور سے اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قصہ ماضی کا بیان، تو یہاں پر بھی جو ایک واقعہ پیش آ چکا اس کا ذکر ہے، اور یہاں اسی لیے اس کا ذکر ہے کہ انسان کی حقیقت بیان کر دی جائے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، یہ ملائکہ ملک کی جمع ہے، ایک خاص مخلوق ہے اللہ کی، جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، ان کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی معصیت کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، جو اللہ چاہتا ہے اسے کراتا ہے اور وہ کرتے ہیں، کوئی چوں چرا نہیں انسانوں کی طرح، نماز پڑھنے کے جی چاہ تو پڑھی، نہ جی چاہ تو نہیں پڑھی۔ فرشتوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ تو ایسے بندے ہیں کہ چوں چرا کی گنجائش ہی نہیں، بلکہ ان کے اندر اس کی صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی، اور یہی فرق ہے انسان میں اور فرشتے میں، کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اس کی، جو برائی کر سکتا ہے، فرشتوں میں صلاحیت نہیں رکھی، انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اور پھر جب وہ برائی نہیں کرتا اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے، تو یہ چیز اس کو بلندی عطا کرتی ہے۔ فرشتوں میں تو یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ برائی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو مسجود ملائکہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس میں یہ بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ صفت رکھی ہے جو صفت اور کہیں نہیں، جو غلطی کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں کرتا۔ اور بھی اسباب ہیں جس کا ذکر بھی آگے آتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ کہتے ہیں اس کو جو گویا کہ جانشین ہو، یا کوئی شخص ہے جو نہیں رہا اس کی جگہ پر ہو، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو خلیفہ بنا رہا ہے، تو خلیفہ جو زمین میں بنا رہا ہے وہ اس لیے بنا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے۔ تو یہاں پر ایک طرح کا اعزاز و اکرام ہے، ایسا نہیں اللہ کی ذات تو حی و قیوم ہے، لیکن اس زمین پر اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اس لیے اپنا خلیفہ بنایا کہ وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، اس کو جاری کرے۔ یہ جو خلیفہ ہے، خلیفہ کہتے ہی ہیں جو پیچھے آنے والا، اسی لیے حاکم کو بھی خلیفہ کہتے ہیں، احکام وہ جاری کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اور یہ خلیفہ کا جو لفظ ہے بہت وسیع مفہوم میں ہے، مختلف جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو خلیفہ کا استعمال ہوا ہے انسان کے لیے، تو اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس سے چاہا، وہ جو نظام اس دنیا میں جاری فرمانا چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری انسان کو دی۔ اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ دنیا جب بنی، دنیا بننے کے بعد اس دنیا میں بہت سے اجنہ تھے اللہ نے پیدا کیے، وہ یہاں رہتے تھے، اور جب ان کا فساد حد سے زیادہ بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ ان کی سرکوبی کریں۔ بعض اس طرح روایتوں میں ذکر ملتا ہے، ان کی حیثیت اللہ ہی جانے، بہرحال اس کا ذکر ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے جنوں کو جو بہت زیادہ سرکش ہو رہے تھے ان کی سرکوبی کی، بہت سے مارے گئے،
اور بہت سے ادھر ادھر کھدیر دیے گئے۔ ان میں کچھ وہ بھی تھے جو ٹھیک ٹھاک تھے، کہا جاتا ہے کہ ان میں ابلیس بھی تھا، وہ بھی جن تھا، فرشتہ نہیں تھا وہ۔ تو اس نے یہ فرمائش کی کہ میں نے کوئی ایسی برائی نہیں کی، میں تو عبادت کرتا ہوں۔ تو فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آسمانوں پر چلے، اور اس وقت سے وہ آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ رہا۔ اس کا نام بھی نقل کیا جاتا ہے عزازیل، اس نام سے وہ، ابلیس تو بعد میں اس کا نام پڑا، شروع میں وہ عزازیل کے نام سے رہا۔ اور وہ چونکہ جن تھا، اور جنوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، جو طاقت انسانوں کو بعض حیثیتوں سے نہیں دی ظاہری، کہ وہ جو جسم چاہیں اختیار کر لیں اور چھوٹا سے چھوٹا بن جائیں، ہوا بن جائیں، کہیں چلے جائیں، تو وہ دشواری ان کو نہیں ہے جو انسانوں کے لیے۔ تو وہاں پر وہ چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد وہ عبادت میں لگا رہا، ایسا عبادت کرتا رہا کہ فرق نہیں ہوتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے یا جن، وہ یا فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ بعض فرشتوں کا اس کو سردار بنا دیا گیا، ساتواں یہ پہلا جو آسمان ہے، یا بعضوں نے اور آسمانوں کا ذکر کیا اللہ جانے، بہرحال وہ وہاں اس کو ایک بڑی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اس امید میں رہا وہ کہ ہمیں زمین سے نکالا گیا ہے، ہم زمین سے آسمان پر آئے ہیں، اور لوگوں کو تو جنوں کو ختم کر دیا گیا، ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک وقت شاید آئے گا کہ ہم کو زمین کی خلافت سپرد کر دی جائے گی۔ یہاں سے دشمنی کا جو آغاز ہوا انسان سے، اس میں یہ بھی ایک بڑا سبب بیان کیا جاتا ہے، وہ اس امید میں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو خلیفہ بنایا اور یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو تو پتہ چلا، اللہ نے ان کو بتایا، اور فرشتوں میں ابلیس بھی تھا۔ جب ابلیس کو یہ پتہ چلا تو اس کے گویا سینے میں آگ لگ گئی کہ یہ کیا ہوا، میں عبادت کر رہا ہوں، میں نے گویا کہ ہزاروں سال لگائے، مستقل لگا ہوا ہوں، ایک لمحے کے لیے میں سرتابی نہیں کرتا، اور میں زمین ہی پہ تھا اور زمین سے اوپر آیا، تو حق تو میرا تھا کہ مجھ کو بھیجا جاتا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ بندگی کس کو کہتے ہیں۔ بندگی سرتابی کو نہیں کہتے، بندگی تو اس کو کہتے ہیں جو کہا جائے آدمی وہ کرے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہم زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے والے ہیں، اب اس کے بعد کسی کو چون چرا کی گنجائش نہیں تھی۔ بہت اچھا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر آگ لگ گئی۔ اور فرشتے جو تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسوں کو وہاں خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری تسبیح میں لگے ہیں، ہم کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم اس کام پر مستقل معمور ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو فرشتوں میں ایسوں کو، زمین میں ایسوں کو کیوں متعین فرما رہا ہے جو سارے خرافات کرنے والے ہیں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فرشتوں نے یہ کیسے کہا، تو اس کا بظاہر جواب یہ سمجھ میں آتا ہے، جو انداز ہے فرشتوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو یہ بات بھی بتائی کہ ہم انسان کو پیدا کر رہے ہیں اور ہم زمین میں اس کو خلیفہ بھی بنا رہے ہیں، لیکن بہت سے نالائق بھی ہوں گے ان میں جو سرتابی کریں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ اس پر فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ جب وہ ایسے ہوں گے کہ خون بہائیں گے، سرتابی کریں گے، فساد مچائیں گے، تو ہم تو کافی ہیں تیری بندگی کو، آپ ایسے کو زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو باخبر کیا تھا اس کی وجہ سے فرشتوں نے یہ بات عرض کی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فرشتوں نے یہ دیکھا تھا کہ زمین میں جنوں نے کیا کچھ کیا، کیسا فساد مچایا، اور پھر ان کو تحقیق کیا گیا اور دربدر کیا گیا، اور انہیں ابلیس یہاں اوپر آ گیا، وہ کچھ عبادت کرنے والوں میں سے تھا، تو انہوں نے سوچا کہ جس طرح جنہوں نے تماشے کیے ویسے انسان بھی کرے گا، اس لیے یہ بات کہی۔ لیکن بظاہر بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرشتوں کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان کی صفات کیا ہوں، جو زمین میں آنے والی قوم ہے اس کی صفات کیا ہوں گی، مخلوق جو ہے،
اس پر فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ ایسے کو تو بنا رہا جو فساد مچائے، خون بہائے، اور ہم تو تیری تحمید و تقدیس میں اور تسبیح میں مستقل لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا کہ اس میں اشارہ یہ تھا کہ تم تو خالص تحمید و تسبیح میں لگے ہوئے، تمہارے اندر سرتابی کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم جو مخلوق زمین میں پیدا کرنے والے ہیں وہ اس کی دوسری صفات، جو صفات تمہارے اندر نہیں، ان کو ہم علم دیں گے، ان کو ہم ساری معلومات دیں گے، اور پھر ان کو امتحان میں ہم ڈالیں گے، پھر ان میں جو اس علم کے مطابق زندگی صحیح گزاریں گے ان کو ہم کامیاب کریں گے، اور جو غلط زندگی گزاریں گے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ایک پورا نظام ہے جو ہمیں جاری کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جو میرا فیصلہ ہے کہ زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنی ہے تو اس مخلوق کی صفات الگ ہیں، اور اس مخلوق کا کام الگ ہے، وہ کام تمہارا نہیں، اور تم وہ کام کر بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ نے ان کو ان کے سامنے بات کھولنے کے لیے یہ کیا کہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، ساری چیزوں کے نام بتا ہی نہیں دیے، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ الاسماء سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہونے والی چیزیں تھی، پیدا ہونے والی چیزیں تھی، جو انسان پیدا ہونے والے تھے، جو اشیاء پیدا ہونے والی تھی، ان کے جو خواص ہونے والے تھے، اور یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے منٹوں میں حضرت آدم کو ساری چیزیں سکھا دی۔ معلم اللہ تھا اور اللہ کو سکھانا تھا، تو کیا یہاں تختی کی ضرورت تھی، قلم کی ضرورت تھی، کتاب کی ضرورت تھی؟ یہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کا فیصلہ تھا، وہ کافی تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کے سینے میں وہ سارے علوم گویا کہ انڈیل دیے، اور ظاہر ہے جب اللہ نے انڈیل دیے تو ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی، وہ تمام چیزوں کا علم ہو گیا ان کو۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا جن کی تفسیر اللہ نے آدم کو بتائی، ان کے نام بتائے، ان کے خواص بتائے، اور بتانے کے بعد وہ چیزیں جو تھی ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے، ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اب اگر تم بات صحیح کہہ رہے ہو کہ بہت تحمید تصدیق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، تقدیر بیان کرتے ہو، تو یہ جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں کہ نام ذرا بتاؤ۔ بس جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نام بتاؤ کہ تم سچے ہو، جو بات تم کہہ رہے تھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ہم جو تم سے کہہ رہے ہیں اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، تو نام بتاؤ ان کے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وہ بولے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دے دیا، ہمیں بتا دیا، یقیناً تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ تو نے یہ جو کام کیا، انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو خاص علم دیا جو علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ تیری حکمت ہے، اور تیری حکمت سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، تو جو تیرا فیصلہ ہے ہم بصر و چشم قبول کرتے ہیں۔ اور تو اس لیے بات عرض کی تھی کہ ہم اس کام میں لگے ہی ہیں، ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن تو ضرورت سمجھتا ہے، تو ضرورت جانتا ہے، تو ان کے منصب و مقام کو سمجھتا ہے، ان کی ذمہ داریاں جو تو نے ان کے ذمے کی ہیں تو ان کو جانتا ہے، اور تو اس کے ذریعے سے ان کے امتحان لینے والا ہے، اور تو نے ان چیزوں کا علم انسان کو دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے، اور تو زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت سے تو ہی واقف ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب حضرت آدم سے اللہ نے فرمایا کہ ذرا ان کو نام بتا دو ان چیزوں کو۔ آدم علیہ السلام جو سیکھے سکھائے تھے، ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں، انہوں نے سب بتا دیا۔ فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزیں ان کو سنا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ حیرت میں رہ گئے فرشتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے سب ڈھکے چھپے سے واقف ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ جو قصہ پیش آیا کہ آدم علیہ السلام نے
جس علم کا اظہار فرمایا فرشتے اس سے عاجز تھے، فرشتوں نے پورا اعتراف کر لیا۔ اور یہاں بعض لوگوں نے بڑے نکتے کی بات لکھی ہے کہ فرشتوں کی خصوصیت عبادت اور انسان کی خصوصیت علم ہے، لیکن وہ علم کے جو علم اس کو صحیح راستے کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی بنا پر انسانوں کو فضیلت بخشی فرشتوں پر، فرشتوں کے اندر اللہ نے عبادت رکھی اور انسان کے اندر علم رکھا۔ یہ علم ہے جو عبادت پر فائق ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر علم نہ ہو تو آدمی صحیح عبادت نہیں کر سکتا، وہ غلطی کرے گا، غلط طریقے اختیار کرے گا۔ اور اگر علم ہوگا، طریقے وہ جانتا ہوگا، تو صحیح طریقے پر وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اور بہت واقعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان فرمائے کہ جو نہیں جانتا وہ نقصان پہنچاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، دونوں کام کرتا ہے۔ وہ جو 99 قتل کرنے والے کا قصہ ہے وہ یہی ہے۔ نیرا عابد تھا، 99 قتل کیے ایک شخص نے، اور جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، مغفرت کا کوئی سامان ہو سکتا ہے۔ اب وہ عابد تھا، عالم نہیں تھا۔ وہ بولا اتنے قتل کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو پھر ایک اور اضافہ کر لیں، 100 پورے ہو جائیں گے۔ اس کی بھی چھٹی کر دی، اور ظاہر اندر سے نفس ملامت کر رہا تھا۔ ایک عالم کے پاس گیا، عالم تھا، وہ اللہ کے احکامات کو جانتا تھا۔ اس نے کہا ہاں توبہ ہے، کہ شرک اور کفر توبہ ہے تو بڑے سے بڑے گناہ سے توبہ ہے، تم توبہ کرو اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ یہ اس نے کہا، یہ جو چیز اس نے کہی یہ اس کے علم کا نتیجہ تھا۔ گویا علم نے اس کو بچایا۔ عبادت سے جو بہت بڑا عابد و زاہد تھا، اس کی عبادت سے اس کو نفع نہیں ہوا، اس لیے کہ نیری عبادت کوئی کر رہا ہے جو علم سے خالی ہے تو وہاں غلطی کرے گا، دھوکہ کھائے گا، دھوکہ دے سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اور نقصان پہنچایا ہے جو عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں، غلط طریقوں سے عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک عالم ہے، ایک جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، تو وہ باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ عبادت کی جو اس کی مختلف شکلیں ہیں اور اس کی صحیح جو اس کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ ان چیزوں سے واقف ہیں، تو اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر آگے جو بات آ رہی ہے کہ انسانوں کو مسجود ملائکہ بنایا، گویا کہ دکھا دیا کہ انسان کو اللہ نے فرشتوں سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ فرشتوں سے اونچا مقام جو اللہ نے دیا تو اس لیے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو علم بھی عطا فرمایا۔ وہ علم فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا جو انسانوں کو اللہ نے علم دیا۔ اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ انسانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو فرشتوں سے بلند ہے، انبیاء علیہم السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے اونچا اٹھایا ہے، ان کی جو بندگی ہے اللہ کی، اور پھر علم اور وحی الہی سے ان کو جو ممتاز کیا گیا تو وہ ایسا امتیاز ہے کہ جو ان کو فرشتوں سے بھی بلند کرتا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے انسان فرشتوں سے زیادہ اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں ہر چیز سے واقف ہوں، آسمانوں اور زمین کے ڈھکے چھپے سے واقف ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آگے ہونا ہے، مجھے جو امتحان لینا ہے انسانوں کا، اور یہ دنیا جو وہ ہوگی، گزرے گی، جو حالات یہاں پیش آئیں گے اور دنیا جب تک چلے گی، وہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں، اور میں نے امتحان کے لیے انسان کو بھیجا ہے اور انسان کو علم دیا ہے۔ تو آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہوں، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہوں، تم جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ ایک عمومی بات یہاں کہی گئی، اور اس پر بعضوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدم کا پتلا تیار فرما رہے تھے تو ابلیس کا فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابلیس تو تھا ہی، اندر تو ابلیسیت تھی ہی، ظاہر میں عبادت میں لگا ہوا تھا اور اس خیال میں تھا کہ ہم بہت اونچے ہو جائیں گے۔ تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ تو لگتا ہے کوئی مخلوق ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اس مخلوق کو تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو کیا کرو گے؟ تو فرشتے تھے، بولے ہم تو اطاعت کرنے والے ہیں، جو کہا جائے گا وہ کریں گے۔ اس نے اندر اندر سوچا کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، اندر اندر اس نے سوچا کہ ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس پتلہ خاکی کو اپنا حاکم مان لیں اور اس کو بڑا مان لیں، اونچا مان لیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے اندر بات چھپی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو بات فرما رہا ہے، بعضوں نے کہا کہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کہ تم جو ظاہر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہاں ہم تو اطاعت کریں گے، اور تمہارے دل میں یہی تھا، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اور وہ جو ابلیس اندر چھپائے ہوئے تھا بات کہ ہمیں تو اطاعت کرنی ہی نہیں ہے، ہمیں اس کو بڑا ماننا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی بات بھی جانتا تھا، وہ تو ساری باتوں سے واقف ہے، وہ چاہے کھلی ہوئی باتیں ہوں یا چھپی ہوئی باتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ساری کے ساری چیزیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں بڑے حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کہاں سے بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا، اس سے بڑا کون سا شرف ہوگا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، یہ کیسے ان کے لیے شرف کی بات تھی، اور وہ پتلا تیار ہو گیا، پھر اللہ نے روح پھونکی اور ایک پتلا خاکی کھڑا ہوا تھا، ایک انسان کی شکل تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں جنت میں رکھا۔ اب جنت میں جب وہ رہے تو ظاہر ہے کہ ان کی جنس کا کوئی تھا نہیں، ایک طرح کی ان کو تنہائی محسوس ہوتی تھی اور ایک بے چینی ہوتی تھی کبھی کبھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انس کا سامان فرمایا۔ اب بعض اس طرح کی روایتیں ہیں کہ ایک مطلب وہ لیٹے ہوئے تھے، اور جب اٹھے تو دیکھا کہ ایک اور مخلوق موجود ہے، تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا میں عورت ہوں۔ اور کیوں آئی تم؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مانوس کرنے کے لیے آئے، آپ کے یعنی آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، آپ کی دل لگی کے لیے آئے۔ تو فرشتے آئے وہاں اور آگے کہنے لگے کہ آپ تو ہر چیز کا نام جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ حوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ حوا ہے، اور حوا انہوں نے کیوں کہا؟ بھاسوں نے بات لکھی ہے کہ حوا کا مطلب یہ ہے جس کو حی سے پیدا کیا جائے، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے حوا کو اس طرح بنایا کہ آدم کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ تیار ہو کر کھڑی ہو گئیں، اور آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ بہرحال اللہ نے حضرت آدم کے انس کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا، اور وہ دونوں پھر جنت میں رہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ساری ان کے لیے سہولتیں رکھی تھیں، آرام سے کھاتے تھے اور پیتے تھے اور جنت میں رہتے تھے۔ اور یہ جو شیطان تھا، ابلیس تھا، اس وقت تک تو معاملہ بہت آگے پہنچا نہیں تھا، تو بات کسی حد تک وہ مان لیتا تھا، اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا، لیکن اندر ہی اندر حسد کی آگ اس کے بھڑک رہی، اور وہ آگ جو ظاہر ہوئی، وہ آگے جو بات آ رہی ہے اس وقت وہ آگ ظاہر ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ایک دو آیتیں اور پڑھ ٹھیک ہے، کل پڑھ، وہ ایک مستقل موضوع الگ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔